کا وہ نک پہ سر جس سے میں حق اٹھی علم کی سحر دل میں بسائی. الحمد للہ الذی جعل العلماء ورثۃ الانبیاء والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم واجب القدر واجب الاحترام معزز علماء کرام و محترم صدر جلسہ و منصفین کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے غیور مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے تحریک پاکستان میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار. محترم سامعین، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی دینی، فکری اور سیاسی رہنمائی کی اور تحریک آزادی کو شرعی بنیادوں پر جلا بخشی. انہوں نے اپنے علم، اپنی روحانیت اور اپنے ولولہ ایمانی سے ملت اسلامیہ کو جگایا، بیدار کیا اور بالآخر قیام پاکستان کی منزل قریب کر دی. سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ برصغیر میں مسلمانوں کی سیاسی حالت کیا تھی. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. انگریزوں نے انہیں ہر شعبے سے نکال کر پسماندگی کی طرف دھکیل دیا. ایسے حالات میں مسلمانوں کے سیاسی اور مذہبی حقوق کے تحفظ کی فکر اہل علم اور قابل دین کے دلوں میں جاگی. اسی سوچ کا نتیجہ آگے چل کر تحریک پاکستان بنی. محترم سامعین، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یہ وہی بزرگ ہیں جنہیں آج حکیم الامت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. تحریک پاکستان کے ابتدائی مرحلے میں جب مسلمانوں میں دینی اور سیاسی بیداری کی ضرورت تھی تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اصلاح معاشرہ اور تعلیم دین کا بیڑا اٹھایا بلکہ مسلمانوں کو الگ تشخص کا احساس بھی دلایا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی قرآن و سنت کے فیضات کی اشاعت میں گزری. لیکن جب برصغیر کے مسلمانوں کے سامنے یہ سوال آیا کہ ہم انگریزوں کی غلامی سے کیسے نکلیں تو اس موقع پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جرأت مندانہ موقف اختیار کیا. آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطے کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کیا اور علماء دیوبند کے اندر سے ایک ایسا قافلہ تیار کیا جو مسلم لیگ کا دست و بازو بن گیا. انہی کے مشورے سے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی گئی تاکہ مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہو کر تحریک پاکستان میں علماء کا کردار نمایاں ہو. عزیزان محترم، اب میں تحریک پاکستان کے اس روشن چراغ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو عملی جامہ پہنایا. تحریک پاکستان کے آخری دنوں میں جب میدان میں ہمت اور حوصلے کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مرد مومن کو آگے بڑھایا. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے پورے ہندوستان کے دورے کیے، مسلم لیگ کے جلسوں میں شریک ہوئے اور قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ پاکستان صرف ایک سیاسی تحریک نہیں بلکہ اسلام کے قیام کی تحریک ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، جب ہندو اور انگریز ایک ساتھ ہو گئے، جب کانگریس کے بہکاوے میں آ کر کچھ مسلمان بھی مسلم لیگ کی مخالفت کر رہے تھے تو اس موقع پر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایک جرأت مندانہ موقف اختیار کیا. آپ نے فرمایا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور محمد علی جناح ہی ہمارے قائد ہیں. یاد رکھیں کہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی اگر اپنی زبان و بیان اور اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ میدان میں نہ آتے تو شاید قیام پاکستان کی جدوجہد اتنی جلد کامیاب نہ ہوتی. جب 14 اگست 1947 کو آزادی ملی
تو کراچی میں پاکستان کا پہلا پرچم لہرانے والا کوئی سیاستدان نہیں تھا، بلکہ یہی مرد مومن، یہی مرد درویش حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی تھے۔ اور دوسری طرف ڈھاکہ مشرقی پاکستان میں پاکستان کا پہلا پرچم لہرانے کی سعادت حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کو حاصل ہوئی، جو کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے شاگرد رشید تھے۔ گویا کہ پاکستان کی بنیاد اور اس کا پہلا پرچم دونوں علماء دیوبند کے ہاتھوں بلند ہوا۔ آج پاکستان ہمارا آزاد ملک ہے، یہ ان علماء کی دعا، جدوجہد اور ان کی فکر ہی کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے جدوجہد کریں اور علماء کی اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔